لندن بھاگنے والوں کو جلد وطن واپس لائیں گے، کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہا سارے مافیاز اکٹھے ہو کر مجھ سے NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں قانون کے نیچے لاؤں گا۔ دم دبا کر لندن بھاگنے والے پنجاب کے سیاستدان زیادہ دیر نہیں بچیں گے۔ غریب کے لیے جیل اور ڈاکو کے لیے NRO ہمارے ملک کی تباہی کا سبب ہے۔ وزیر اعظم نے پشاور میں صنعتی ورکرز کے لیے رہائشی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ مومن ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ماضی میں ڈیم کی بجائے بجلی پیدا کرنے کے مہنگے منصوبے لگے، یہ مال بنانے کے لیے کیا۔ مہنگے منصوبوں سے بجلی خریدیں یا نہیں ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ 2028 تک 10 میگا پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے۔ نواز شہباز کے منصوبوں سے عمران خان دہاڑی لگا رہے ہیں۔ مومن ڈیم منصوبے کے نام پر کتنے ڈیم فولز بنیں گے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر کارٹیلز، مافیا، ATMs کے کتنے اور گھر بنیں گے؟ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، شریف برادران کے منصوبوں کو ان چوروں نے متنازع بنایا۔ رنگ روڈ کی اربوں کی کرپشن کے مجرم عمران خان صاحب ہیں، ان کو منصوبوں کے افتتاح سے روک دیا جائے۔ جہانگیر ترین کا پنجاب حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام۔ جہانگیر ترین نے کہا، عمران خان نے کہا تھا انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، مگر پنجاب حکومت نے گروپ ممبرز کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ انتقامی کارروائیوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ امید ہے علی ظفر کی رپورٹ جلد منظر عام پر آئے گی۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھانے کا اعلان، الگ نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ الزام لگانے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کرارا جواب۔ کہا، پنجاب حکومت کا دامن صاف ہے، کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی کی نہ کریں گے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا، ارکان کی عزت ان کی عزت ہے، منتخب نمائندوں کے حلقوں میں ترجیحی بنیادوں پر کام ہوں گے، جہاں بھی بے ضابطگی یا خرابی نظر آئی فوری کارروائی کی ہے۔ ایک پولیس موبائل اگر ہم بھیج دیں، یہ اگلے 5 منٹ بعد بیان دیں گے کہ عمران خان قائد اعظم سے بھی بڑا ہے۔ ایک SHO نہیں ہضم کر سکتے۔ اوقات نہیں بھولنی چاہیے، باپ سے قد بڑا ہو جائے تو باپ سے بڑے نہیں آپ بنتے۔ جہانگیر ترین جیسے 5 کروڑ آ جائیں، عمران خان نہیں بن سکتے۔ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، قد بڑا ہو جائے تو انسان باپ سے بڑا نہیں بن جاتا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا، ترین گروپ ایک SHO کی مار ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہوتی تو پولیس موبائل بھیج دی جاتی، ہم موبائل بھیج کر بیان بدلوانے والے لوگ نہیں۔ ترین گروپ سمجھتا ہے ان کی وجہ سے پنجاب حکومت چل رہی ہے تو گرا دیں۔ شیخوپورہ میں نواز شریف کی زرعی اراضی آج نیلام کی جائے گی۔ DC شیخوپورہ نے نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی رکوانے کی 3 درخواستیں مسترد کر دیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دیں۔ فیصلے میں کہا گیا، درخواست گزار کے پاس متبادل فورم موجود ہے، نیلامی رکوانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے کورونا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کر لیا، سیاحت سے پابندی ختم، 1 جون سے آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات کی اجازت۔ NCOC اجلاس میں اہم فیصلے، ریسٹورانٹس میں آؤٹ ڈور ڈائننگ کی مشروط اجازت، ٹیک اوے سروس 24 گھنٹے کھلی رہے گی، پارکس، سنیما، جم، مزارات اور انڈور ڈائننگ بند رہے گی۔ 5% سے کم کورونا شرح والے اضلاع میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانات 20 جون کے بعد دیے جائیں گے۔ ہفتے میں 2 دن ٹرانسپورٹ پر پابندی رہے گی۔ بیرون ملک سے آنے والی 80% پروازوں پر پابندی میں 15 جون تک توسیع۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، رہائشی عمارت پر حملے میں نوجوان صحافی سمیت مزید 4 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 220 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل نے مصر کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ فلسطین پر سلامتی کونسل کا چوتھا ہنگامی اجلاس بھی بے نتیجہ رہا۔ امریکہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہونے دیا۔
فلسطینی مندوب کا اظہار مایوسی۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی کردار پر کڑی تنقید کی، کہا امریکہ اسرائیل کو سیاسی کندھا نہ دے، کشیدگی ختم کروائے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا حتمی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہے۔ صدر مملکت نے مسلم امہ کو کمزور اور بے بس قرار دے دیا۔ مسلم ملکوں میں اسرائیل کے خلاف سخت اقدام کی صلاحیت نہیں، دوسروں نے مذمت کی تو ہم نے بھی کر دی۔ صدر عارف الوی کا برطانوی ویب سائٹ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو، کہا مسلم امہ کمزور ہے، اس لیے طاقتور کی سننا پڑتی ہے۔ فلسطین کا بچہ بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دشمن کے خلاف حماس کے راکٹ حملے جائز قرار دے دیے۔ بتایا دقتوں سے وہ وہاں نکل پائے۔ تین دفعہ انہیں گاڑی تبدیل کرنی پڑی اور بڑی مشکل سے وہ امان پہنچے اور وہاں سے انہوں نے جہاز کیا اور انقرہ پہنچے۔ دنیا سن لے، فلسطین اکیلا نہیں۔ مسئلہ فلسطین پر دنیا کو جگانے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی، تیونس اور فلسطین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ آج نیو یارک پہنچیں گے۔ دوران پرواز ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا فلسطینی وزیر خارجہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ فلسطین سے نکلنے کے لیے انہیں کئی گاڑیاں بدلنا پڑیں۔ کندھے سے کندھا ملا کر اقوام متحدہ میں بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اسرائیل کو ڈالو لگام، پاکستان کا عالمی طاقتوں کو پیغام۔ کراچی سے خیبر تک مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ شہر قائد میں بڑا مظاہرہ، اسرائیل کے خلاف بچے، بڑے، بوڑھے، طلبہ، استاد، فنکار سب باہر نکلے۔ پریس کلب کے باہر شہریوں کی بڑی ریلی، یک زبان ہو کر بتایا کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ لاہور میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، طلبہ اور سول سوسائٹی کے لوگ شریک۔ مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان بار کا جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف یوم احتجاج منانے کا فیصلہ۔ ماضی میں پاکستان کے ساتھ امریکی پالیسیز میں تسلسل نہیں تھا، امریکی سینیٹر وین ہالن کا اعتراف، کہا افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے تناظر میں پاک افغان سرحد پر تعمیر نو مواقع زون کا بل کانگریس میں پیش کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا سے سوال جواب کے خصوصی سیشن میں امریکی سینیٹر کا کہنا تھا تعمیر نو مواقع زون سے ٹیکسٹائل اور ملبوسات امریکہ میں ڈیوٹی فری برآمد کی جا سکیں گی۔ پاک افغانستان سرحدی خطے کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے سے معاشی ترقی کو تقویت مل سکے گی۔ تجارت میں توسیع پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنائے گی۔ PSL انتظامیہ اور فرنچائز مالکان کا ورچوئل اجلاس میں اہم فیصلہ۔ اماراتی بورڈ کی جانب سے 24 گھنٹے میں تحریری اجازت نامہ نہ آیا تو لیگ ملتوی کی جائے گی۔ PCB 24 گھنٹے تک اماراتی بورڈ کے جواب کا انتظار کرے گا۔ ذرائع کے مطابق کورونا کی وجہ سے بقیہ میچز کے انعقاد میں آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ فرنچائز مالکان نے فی الحال میچز مؤخر کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم سے پیار سے جان لے لو، بلیک میل ہو کر سر کا بال بھی نہیں دیتے، فردوس عاشق آوان کا رد عمل، بولی کسی کو ٹارگٹ کرنا وزیر اعلیٰ بزدار کا مزاج نہیں، کسی کو شکایت ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے لا علمی میں کسی نے تذلیل کر دی ہو، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اسد عمر کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر نے کہا تحریک انصاف عمران خان تھی اور رہے گی، عمران خان آج کی غلطی پر آج ہی آواز اٹھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان۔ فواد چودھری کہتے ہیں جہانگیر ترین نے واضح کر دیا وہ پارٹی کے ساتھ متحد ہیں، یہ مدت ہی نہیں اگلی حکومت بھی PTI کی ہوگی، وزیر اطلاعات کو یقین، شیخ رشید بھی پر امید، کہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا، گروپ بنتے رہتے ہیں، پارٹی میں چھوٹی موٹی نوک جھوک لگی رہتی ہے۔ عمران خان PTI کی صفوں میں بھی اعتماد کھو چکے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں PTI کی اشرافیہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے، وزیر اعظم کو حساب دینا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون اپوزیشن میں رہ کر بھی نہیں ٹوٹی، جابر حکمران حکومت میں اور ایک پیج پر ہو کر بھی ٹوٹ گئے،
ظلم و ستم کرنے والے ٹوٹ گئے، ظلم و ستم سہنے والے نہیں ٹوٹ سکے۔ وزیر اعظم اسمبلی میں گالیاں دیتا ہے، اسپیکر چپ رہتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ اربوں کا اسکینڈل آ جاتا ہے۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی برس پڑے، بولے اس ملک میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے، قائد اعظم بھی ہوتے تو ہروا دیے جاتے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نااہل ترین حکومت کا ترین نکل گیا تو یہ لوگ سٹ پٹا گئے۔ مسائل کی اصل جڑ عمران خان ہیں۔ آج نئی تحقیق کے بعد میں ان کا نام اسکینڈل خان رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حکومت اسی طرح چلی تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ پی ایس 70 بدین میں ضلعی انتخاب کا میدان آج سجے گا۔ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل۔ رینجرز اور پولیس کی نگرانی میں پولنگ سامان انتخابی مراکز پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی تمام کارروائیوں پر پابندی برقرار۔ امتحانات میں اقربا پروری کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پورے سندھ کا مستقبل مشکل میں ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صوبائی حکومت نے کوئی نظام بنایا، نہ ہی تجویز جمع کرائی، عدالت کے ریمارکس۔ کورونا وائرس نے مزید 104 زندگیاں نگل لیں، 3256 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 7.79% رہی۔ کراچی کے علاقے کورنگی کی 6 یوسیز میں 1 جون تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ سول ہسپتال سکھر میں کورونا مریضوں کے لیے مختص بیڈز بھر گئے۔ پشاور ایئرپورٹ پر سول ایویشن کے 32 ورکرز کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ خلیجی ممالک سے آنے والے 80 سے زائد مسافروں میں مہلک وبا کی تصدیق ہوئی تھی۔ بھارت میں کورونا کے تابڑ توڑ وار، ایک دن میں ریکارڈ 4,500 سے زائد ہلاکتیں، 2,67,000 نئے کیس رپورٹ۔ وبا کی دوسری لہر میں 244 ڈاکٹرز بھی جان سے گئے۔ مریضوں میں بلیک فنگس کی تشخیص بھی تشویشناک حد تک بڑھنے لگی۔ تاؤتے نے بھارتی ریاست گجرات میں تباہی مچا دی۔ سمندری طوفان سے حادثات میں 45 افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ممبئی میں بڑی کشتی سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر، 22 لاشیں نکال لی گئیں، 184 افراد کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا، نئی دلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں بارش کا امکان۔ نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف انویسٹیگیشن بند کر دی۔ لیگی رہنما امیر مقام کے خلاف انکوائری ہوگی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، 3 ریفرنسز اور 9 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں بدعنوانی کا خاتمہ اور کرپشن فری پاکستان اولین ترجیح ہے۔ کڈنی ہل ریفرنس میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، سلیم مانڈوی والا پر 24 مئی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے تاریخ مقرر کر دی۔ سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید کی بریت کی اپیل خارج۔ مائرہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے نامزد ملزم سعد امیر بٹ کو گرفتار کر لیا۔ مائرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، گردن اور چہرے پر 2 گولیاں ماری گئیں، گردن پر پھندے کا نشان بھی تھا، زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں